بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور سعودی عرب جیسے بڑے ممالک کے درمیان واقع ایک ملک اردن ہے۔ یہ تہذیب اور روایت کے مطابق ہزاروں سال پرانا مانا جاتا ہے۔ عرب کی حدود میں شامل اردن ایک مسلم روایت کی زندہ مثال ہے۔ اردن میں بے شمار شاہکار جو انسانی ہاتھ سے تخلیق کردہ ہیں، انسانیت کی توجہ کا مرکز ہیں۔ اس شہر کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوا کی طرح ہے، یہ خوشبو کی طرح ہے، اور یہ برف میں گرم جھونکے کی طرح ہے۔ آپ اسے صرف محسوس کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ یہ اگر دنیا کا تیسرا عجوبہ ہے تو یہ واقعی عجوبہ ہے، اور یہ عجوبہ ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو اپنے سرخ چٹانوں میں جذب کر لیتا ہے۔ پیٹرا کیا ہے؟ پیٹرا انسانی ہاتھوں کی صنائی ہے، میلوں لمبی پینٹنگ، صدیوں پر پھیلا تہذیب کا ایک نغمہ، اور وقت کے صفوں پر درج ایک حیران کن داستان ہے۔ اردن کے پاس اگر کچھ نہ بھی ہوتا تو بھی اردن کی بقا، اردن کی عزت کے لیے پیٹرا کافی تھا۔ پیٹرا وقت اور انسان دونوں کی اجتماعی داستان ہے۔ آپ اگر عمان سے خلیج عقبہ کی طرف سفر کریں تو آپ 3.5 گھنٹے میں پیٹرا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ وادی موسیٰ کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرائے سینا سے ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے تھے۔ شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ایک چشمہ بھی موجود ہے۔ یہ چشمہ بھی عین موسیٰ کہلاتا ہے۔ چشمے کا پانی بہت ٹھنڈا، صاف اور صحت بخش ہے، اور یہ 3500 سال سے علاقے کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ حکومت نے چشمے کے اوپر عمارت بنا دی ہے۔ پیٹرا وادی موسیٰ کے آخر میں تھا۔ یہ شہر 14ویں صدی کے بعد گم ہو گیا تھا۔ یہ 19ویں صدی میں مقامی چرواہوں نے بکری کی تلاش کے دوران دریافت کیا۔ اس کی دریافت اپنے آپ میں ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ ایک سوئس سیاح اسی شہر کے مضافاتی ایک وادی کی سیر کو آیا۔ وادی کی سیر مکمل کرنے کے بعد وہ سنگلاخ پہاڑوں کی سمت اس غرض سے چل دیا کہ آگ اگلتے سورج کی تپش سے بچا جا سکے۔ چلتے چلتے وہ پیٹرا کے داخلی دروازے پر پہنچا، جو کہ ایک اونچے پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس پہاڑ کی اوٹ میں تھوڑی دیر سستانے کے بعد جب سیاح نے اندر کی جانب دیکھا تو یہ راستہ بتدریج چوڑا ہوتا معلوم ہوا۔ اس سیاح نے پہاڑ کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کی نظر شہر کی پہلی گلابی عمارت کی طرف پڑی، جو بڑی شان کے ساتھ اپنے نقوش و نگار واضح کر رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ سیاح غرقۂ حیرت رہ گیا۔ اس عمارت کے اندر داخل ہوا کچھ ہی دیر میں اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک قدیم شہر کو دریافت کر لیا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس شہر کے خد و خال اپنے اندر دلکش نظارے سموئے ہوئے تھے۔ شہر کا داخلی راستہ 15 فٹ چوڑا ہے، جو کہ بلند پہاڑوں کے درمیان موجود ہے۔ اس کی لمبائی 1200 میٹر ہے۔ داخلی راستے کے بعد چٹانوں کو کھود کر بنائی جانے والی عمارات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ شاید اس قوم نے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے تھے جو ان سنگلاخ چٹانوں کو آسانی سے چکنا چور کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس شہر کے اہم مقام میں ایک اسٹیڈیم نما جگہ اس بات کی نشاندہی ہے۔ اس دور میں بھی کھیلوں کو اتنی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس اسٹیڈیم کے سامنے ایک عالیشان عمارت بھی موجود ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق اس جگہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاسی قوم کو سیراب کرنے کے لیے عصا زمین پر مار کر پانی کا چشمہ رواں کیا، اور اسی شہر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ قیام پذیر رہے۔ اس قوم کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیٹرا شہر کے سب سے اونچے پہاڑ پر ڈیم تعمیر کیا، جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا، اور اس ڈیم سے بے شمار نالیاں پورے شہر کو فراہم کرنے کے لیے بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ ایک قربان گاہ اور ایک حمام کے بھی آثار ملے ہیں۔ آرکیولوجسٹ کی ٹیم نے اس فنی نمونے کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس شہر کی تراش خراش کے لیے ماہر کاریگروں کا سہارا لیا گیا۔ اس شہر کو اندرونی طور پر مکمل دیکھنے کے لیے تقریباً 10 دن کا وقت درکار ہوتا ہے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔